اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسنوا تلاوت القرآن، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیے۔ احسنوا تلاوت القرآن، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیے۔ بے شماری میرے عزیزو، آج کتاب الطہارت میں یہاں سے شروع ہوگی وَالشَّاكُّ فِيهِمَا اے فِي الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا مَعَ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِمَا مُحْدِثٌ۔ البتہ اس بات کی کل بھی توضیح دی تھی، لیکن مسئلہ تھوڑا دقیق ہے، آج پھر تھوڑی اس کی توضیح دے کے آگے ہم بڑھیں گے۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث آج ہماری یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہے اور ایک مرتبہ اس نے پیشاب کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ ان میں آخر میں کون تھا۔ آخر میں وضو کیا تھا تاکہ کہیں کہ اب وہ وضو سے ہے، یا اس نے پہلے وضو کیا تھا آخر میں پیشاب کیا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے۔ متأخر میں شک ہے، اس بات کا اس کو یقین ہے کہ میں نے ایک وضو کیا ہے اور ایک مرتبہ میں نے پیشاب کیا ہے، لیکن شک اس میں ہے کہ آخر میں کون سا تھا۔ ایسا ہو تو کیا حکم ہے؟ شہید اول فرماتے ہیں کہ یہ آدمی محدث ہے، اس کا وضو نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہے ایک وضو کیا ہے، ایک پیشاب کیا ہے، یعنی حدث کیا ہے، اور آخر میں کون سا تھا، تو اس آدمی کو محدث سمجھیں گے کہ یہ آدمی محدث ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک قول اور ہے، دو قول اور ہیں۔ دوسرا قول جو ہے وہ کس کا ہے؟ محقق اول کا ہے۔ محقق اول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے اور وضو کیا ہے، ان دونوں سے پہلے جو اس کی حالت تھی اس کا ضد یہ آدمی اخذ کرے گا۔ ان دونوں سے پہلے مثلاً آپ کوئی ٹائم بنا لیتے ہیں، 11 بجے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے اور وضو بھی کیا ہے، 11 بجے کے بعد اس نے ایک وضو کیا ہے اور ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے، تو ان دونوں سے پہلے 11 بجے سے پہلے مثلاً 10 بجے 10:30 بجے جو اس کی حالت تھی، کیا کرے گا اب یہ بندہ؟ یہ اس کی ضد کو اخذ کرے گا۔ یہ محقق اول فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے ایک پیشاب کیا ہے اور وضو کیا ہے اور پتہ نہیں آخر میں کون تھا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں سے پہلے کیا حالت تھی، طہارت تھی، حدث تھا، یہ شک کرے گا۔ دونوں سے پہلے والی حالت جو ہے اس کی اب یہ ضد کو اخذ کرے گا، یعنی اس حدث اور وضو سے پہلے اگر اس کو پتہ تھا کہ میں طاہر تھا، طہارت تھی، تو اب ان دونوں کے بعد اس کو کیا سمجھے گا؟ محدث سمجھے گا۔ لیکن اگر ان دونوں سے پہلے محدث تھا تو اب اپنی کیا سمجھے گا؟ اس کی ضد طہارت کو سمجھے گا۔ دوسرا قول ہوگی اس مسئلے میں، اور تیسرا قول آپ کو بتایا تھا علامہ ہلی کا ہے۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ اس بندے نے حدث کیا ہے، یعنی پیشاب کیا ہے، اور ایک وضو کیا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں سے پہلے جو اس کی حالت تھی نا، اس کا استصحاب جاری کریں گے۔ ان دونوں سے پہلے علامہ علی کہتے ہیں طہارت تھی تو طہارت کا استصحاب ہوگا، حدث ہے تو حدث کا استصحاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے میں اصل کتنے بن گئے آگا جان؟ قول 3 بن گئے ہیں کہ ایک آدمی حدث کرے
اور وضو کرے اور دونوں کا یقین ہو کہ ایک مرتبہ پیشاب بھی کیا یقین ہے مجھے، وضو بھی کیا یقین ہے، لیکن کون آخر میں تھا، ٹھیک ہے، تو اس مسئلے میں 3 قول ہو گئے۔ شہید اول نے فرمایا یہ بندہ محدث ہے اور اسے چاہیے کہ یہ وضو کرے گا، اور محقق اول نے فرمایا کہ محقق اول کا نام نہیں لکھا ہوا، نہ علامہ کا نام ہے، میں بتا رہا ہوں لکھا آیا ہے۔ محقق اول فرماتے ہیں کہ یہ بندہ حدث اور وضو سے پہلے جو اس کی حالت تھی، طہارت تھی یا حدث تھا، اس کی اب یہ ضد کو اخذ کرے گا، پیشاب اور حدث کے بعد اس دونوں سے پہلے والی حالت کی ضد کو اخذ کرے گا، یعنی اگر دونوں سے پہلے طہارت تھی تو اب محدث ہے، محدث تھا تو اب طہارت ہے۔ اور تیسرا قول علامہ ہلی کا بتایا ہے، علامہ ہلی بھی اسی حدث اور بول سے پہلے والی حالت کو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں استصحاب جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ محقق اول کی الٹا فرما رہے ہیں، محقق اول کی زید میں، محقق اول کی زید میں فرماتے ہیں کہ جناب ما قبل کی جو حالت ہے اس کو یہ اخذ کرے گا اور استصحاب جاری کرے گا، حدث اور وضو سے پہلے والی حالت کا کیا کرے گا، یہ استصحاب جاری کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ والشاک فیہما ای فی المتأخر منہما ما تیقن وقوعہما محدث، والشاک فیہما، فیہما حدث اور وضو میں شک کرنے والا، ای فی المتأخر منہما حدث اور وضو کے متأخر میں شک کرنے والا، آخر میں کون ہے، ما تیقن وقوعہما، جب کہ اس کو یقین ہے، وقوعہما حدث اور وضو کا اس کو یقین ہے، شک متأخر میں ہے، کون آخر میں، محدثون، تو یہ محدث ہے، کیوں، لتکافؤ الاحتمالین، کیونکہ دونوں احتمال برابر ہیں، معارض ہیں دونوں احتمال۔ دونوں احتمال کون سے بھلا، یہ احتمال کہ وضو حدث کے بعد ہو، اور یہ احتمال کہ حدث جو ہے وہ وضو کے بعد ہو، ٹھیک ہے۔ ایک احتمال یہ لینا کہ حدث پہلے ہوا ہے وضو بعد میں ہوا ہے، دوسرا احتمال دے دیں وضو پہلے تھا حدث بعد میں، دونوں احتمال برابر ہیں۔ ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر، یہ حکم اس وقت ہے اگر وہ اس اتحاد اور تعاقب سے ایک دوسرے حکم کا استفادہ نہ کرے۔ اتحاد سے مراد ایک وضو ایک حدث، 2 وضو 2 حدث، اور تعاقب یہ ہے کہ حدث کے بعد اس کی عادت ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، اگر وہ استفادہ نہ کرے اتحاد اور تعاقب سے حکماً آخر، کہ ایک دوسرے حکم کا استفادہ نہ کرے کہ جناب میں تو ہر حدث کے بعد میری عادت ہے وضو کرتا ہوں، تو جب وضو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تو یہ پھر متوضع ہے، اس کو تو پھر کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو پھر باوضو ہے، ابھی یہ استفادہ نہ کر سکے تو پھر وہ پچھلے والا حکم ہے، محدث ہے۔ ھذا ھو الاقوی والمشہور، یہ محدث ہونا اقوی اور مشہور ہے۔ اچھا، یہ ولا فرق میں نا رد کر رہے ہیں محقق کے قول کو، ولا فرق بین یعلمھا لو قبلہما بالطہارۃ او بالحدث او یشک، فرق نہیں ہے بین یعلمھا لو کہ یہ آدمی اپنے حال کو جانے، قبلہما حدث اور وضو سے پہلے والے حال کو جانتا ہو، بالطہارۃ طہارت ہے، او بالحدث یا حدث ہے، او یشک یا شک کرے، فرق نہیں ہے۔ وربما قیلہ جو ہے یہ کس کی ہے، محقق اول کی ہے، بأنہ یاخذ مع علمہ بحالہ ضد ما علمہ، چہ بسا کہا گیا ہے، یعنی محقق نے کہا ہے کہ یہ آدمی اخذ کرے گا جب اپنے حال کا علم ہو، ضد ما علمہ، جس کو جانتا ہے اس کی ضد کو اخذ کرے گا، بحال ما علمہ، بحال اپنے حال کا علم ہونے کی صورت میں، ضد ما علمہ، جس کو جانتا ہے اس کی ضد کو اخذ کرے گا، لأنہ ان کان مطہرا فقد علم نقض تلک الحالۃ، اس لیے کہ ان کان مطہرا، اگر یہ آدمی پہلے مطہر تھا، فقد علم نقض تلک الحالۃ، پس اس کو علم ہو گیا کہ وہ حالت جو پہلے تھی وہ ناقضہ ٹوٹ گئی ہے، وشک فی ارتفاع ناقض، اور شک ہے ناقض کے مرتفع ہونے میں، ناقض جو بعد میں پیشاب نہیں کیا تھا
اس ناقد کے مرتفع ہونے میں شک کے پہلا 100% ٹوٹ گیا ہے جو طہارت تھی، ابھی یہ بعد والا جو پیشاب کیے اس ناقد کے اٹھ جانے میں شک ہے۔ کیوں؟ لے جواز تعاقب طہارتین، کیونکہ احتمال ہے کہ دو طہارتیں ایک دوسرے کے پیچھے آئی ہوں، پہلے بھی طہارت تھی، بعد میں جو حدث کیا ہے اور وضو کیا ہے وہ بعد والا وضو بھی اسی کے بعد فوراً وضو کیا، بعد میں آخر میں کیا کیا ہو؟ پیشاب کیا ہو۔ لے جواز تعاقب طہارتین، کیونکہ احتمال ہے دو طہارتیں ایک دوسرے کے پیچھے ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، اچھا اگر وہ پہلے کیا تھا؟ محدث تھا، وضو اور حدث سے پہلے کی حالت، ان کا نام محدثان، اگر وہ محدث تھا، فقد علم انتقال عنہ بطہارت، تو پس اس کا محدث ہونا جو ہے طہارت کے ذریعے سے کیا ہو گیا ہے؟ منتقل ہو گیا ہے۔ فقد علم، پس اس نے جان لیا، انتقال ہو کہ اس کا محدث ہونا کیا ہو گیا ہے؟ شاباش، بطہارت، طہارت میں منتقل ہو گیا ہے۔ وشک فی انتقاضیہ بالحدث، اور طہارت کے ٹوٹنے میں شک ہے حدث کے ذریعے سے۔ کیوں جی؟ لے جواز تعاقب الاحداث، کیونکہ احتمال ہے دو حدث ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں، پہلے بھی حدث تھا ان دونوں، وضو حدث سے پہلے والی حالت سابقہ بھی حدث تھی، اور یہ احتمال ہے کہ حدث کے بعد دوبارہ حدث ہے اور آخر میں وضو آیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ لے جواز تعاقب الاحداث، کیونکہ احتمال ہے دو حدث ایک دوسرے کے پیچھے ہوں۔ شہید ثانی موقع کے اول کے اوپر اشکال فرما رہے ہیں، ویشکل، اور اشکال کیا جاتا ہے کہ بأن المتیقن حینئذ ارتفاع الحدث سابق، یہ اس دوسری صورت پہ اشکال کر رہے ہیں، ان کا نام محدثان، یعنی اگر وہ پہلے دونوں سے پہلے محدث تھا تو اس صورت پہ اشکال کر رہے ہیں۔ اشکال کیا جاتا ہے کہ متیقن جو حینئذ ارتفاع الحدث سابق، اس وقت جو ہے حدث سابق اٹھ گیا ہے جو ان دونوں سے پہلے تھا محدث، وضو اور حدث اس نے کیا ہے نا بعد میں، پتہ نہیں آخر میں کون، اس سے پہلے والا جو حدث ہے وہ فرما رہے ہیں کہ متیقن جو اس وقت وہ حدث سابق اٹھ گیا ہے۔ وَأَمَّا اللَّاحِقُ الْمُتَيَقِّنُ وُقُوعُهُ، اما وہ بعد والا پیشاب جو ہے جس کا یقین ہے وقوع حدث کا، فلا یعنی فلا ارتفاع، وہ اٹھا نہیں ہے۔ وَجَوَازُ تَعَقُّبِهِ لِمِثْلِهِ مُتَكَافِئٌ، یہ جو آپ نے کہا جواز تعاقب حدث لمثل الحدث، حدث کے پیچھے آیا ہو، یہ جو احتمال دیا ہے حدث کا، حدث کے پیچھے آنا، متکافئون، یہ متعارض، یہ متعارض ہے۔ کیوں یہ احتمال متعارض ہے؟ لے تاخر یعنی طہارت ولا مرجعہ، کیونکہ لے احتمال تاخر ہی یعنی طہارت ہے، کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ حدث طہارت کے بعد میں آیا ہو، ولا مرجعہ، اور کوئی مرجع بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حدث پہلے تھا، بعد میں بھی حدث آیا ہے اور آخر میں اس نے طہارت کی ہے، یہ احتمال دی ہے نا آپ نے، یہ احتمال آپ کو یقین تو کوئی نہیں نا، آپ یہ احتمال دیں کہ اس بول اور وضو سے پہلے اس کا حدث تھا اور اس حدث کے بعد حدث کا احتمال نہ دیں کہ حدث کیا ہے، اس حدث پہلے والے کے بعد اس نے وضو کیا ہے اور وضو کے بعد حدث کیا ہے، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ وہ احتمال دیتے ہیں، یہ احتمال ہمارا بھی تو ہے، برابر ہے، 50-50 50-50 شک ہے، وہ احتمال ہے تو یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدث طہارت کے بعد ہو، طہارت پہلے ہو۔ ٹھیک ہے؟ ولا مرجحہ، اور کوئی مرجع بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں حدث کے بعد حدث ہے، حدث کے بعد طہارت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی مرجع بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ کل بھی یہاں تک تقریباً کیا تھا، دوبارہ سخت ہونے کی وجہ سے آج دوبارہ تھوڑا دہرایا، اللہ کرے حل ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ نعم میں مطلب الگ ہے، نعم میں مطلب عزیزو الگ ہے، توجہ فرمائیں۔ نعم میں یہ فرمانا چاہتے ہیں، جی ہاں، اگر اس کو یقین ہو کہ یہ جو اس نے طہارت کی ہے طہارت رافعہ کی ہے، طہارت جو اس نے کی ہے یہ طہارت رافعہ ہے، وہ جو حدث کو اٹھانے والی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم قائل ہو جائیں کہ وضو تجدیدی رفع حدث نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہیں کہ وضو تجدیدی جو ہے یہاں نہیں تھا،
ٹھیک ہے، اگر اس کو یقین ہو کہ اس نے جو طہارت کی ہے وہ طہارت رافع حدث ہے، ٹھیک ہے، اگر یقین ہو بات کا کہ طہارت جو کی ہے اس نے وہ رافع حدث ہونے والی تھی، تو پھر پہلی صورت میں جہاں حالت سابقہ اس کی طہارت تھی دونوں سے پہلے، وہاں طہارت کا حکم لگایا جائے گا، اور جہاں حالت سابقہ محدث ہونا تھی وہاں آگا جان کیا ہے، آگا جان محدث ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن شہید فرماتے ہیں کہ یہ بات محل نزاع سے خارج ہے، بحث ہماری وہاں ہے جہاں شک ہو، اور آپ نے کہا کہ جی اس کو یقین ہے کہ یہ میں نے جو طہارت کی ہے یہ رافع حدث والی طہارت کی ہے جو کہ حدث کو اٹھانے والی ہے، یہ آپ یقین کی بات کر رہے ہیں، ہماری بحث شک میں ہے، ٹھیک ہے، یہ محل بحث سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ توجہ فرماؤ، نعم لو کان المتحقق طہارتاً رافعتاً، اگر جو متحقق ہے وہ طہارت رافع حدث ہے، جو متحقق ہے وہ طہارت رافعہ ہوئی ہے، وقلنا بأن المجدد لا يرفع، اور ہم قائل ہیں مجدد یعنی وضو تجدیدی لا يرفع یہ رفع حدث بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اختلاف ہے نا، بعض کہتے ہیں وضو تجدیدی بھی رفع حدث کرتا ہے، لیکن ہم اس نظریے کو لے رہے ہیں اور ہم قائل ہو جائیں کہ وضو تجدیدی رفع حدث نہیں کرتا ہے۔ او قطع بعدم ہی، یا قطع ہے اور یقین ہے بعدم المجدد کہ یہ وضو تجدیدی نہیں تھا، توجہ الحکم بطہارت فی الاول، اول یعنی یہاں حالت سابقہ طہارت تھی وہاں طہارت کا حکم لگے گا، توجہ الحکم بطہارت فی الاول، اول یعنی یہاں حالت سابقہ طہارت تھی، اب یہاں طہارت کا حکم لگے گا۔ کیوں بھلا آگا جان؟ کیونکہ ٹھیک ہے حالت سابقہ طہارت تھی، اور اس بندے نے بھی بعد میں جو طہارت کی ہے وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے طہارت رافعہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حدث پہلے ہوا ہے اور حدث کے بعد اس نے طہارت کی ہے، اس کو یقین ہے کہ میں نے یقین ہو گیا کہ پیشاب پہلے تھا طہارت بعد میں کی ہے، ٹھیک ہے، تو ایٹومیٹک جہاں حالت سابقہ طہارت تھی وہاں اب بھی کیا لگے گا حکم؟ طہارت کا حکم لگے گا۔ کما انہ لو علم عدم تعاقب الحدثین بحسب عادت ہی، جیسا کہ اگر اس کو علم ہو جائے کہ دو حدث ایک دوسرے کے پیچھے آنا نہیں ہے بحسب عادت ہی، اس کی عادت کے مطابق دو حدث وہ ایک دوسرے کے پیچھے کرتا ہی نہیں ہے۔ کما انہ لو علم، جیسا کہ اگر اس کو علم ہو جائے عدم تعاقب الحدثین بحسب عادت ہی کہ عادت کے مطابق دو حدث ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے ہر حدث کے بعد اس کی عادت ہے وہ وضو کرتا ہے، او فی ہذہ الصورت، یا خصوصاً اس صورت میں حدث کے بعد وہ کیا کیا ہے اس نے وضو کیا ہے، تحقق الحکم بالحدث فی الثانی، تو حدث کا حکم ہوگا فی الثانی دوسری میں آگا جان، دوسری کہاں؟ جہاں حالت سابقہ محدث تھا، تو اس میں بھی اب وہ کون سا حکم لگے گا میرے عزیزو؟ محدث ہونے کا حکم لگے گا، جہاں حالت سابقہ اس کی کیا تھی؟ محدث ہونا تھی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ الا انہ خارج عن موضع النزاع، مگر یہ کہ یہ موضع نزاع سے، یہ بات محل نزاع سے خارج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہے طہارت رافعہ کی ہے، بحث ہماری شک میں ہے، بل لیس من حقیقت شک فی شیء، بلکہ یہ حقیقت شک میں سے ہی کوئی چیز نہیں ہے، الا بحسب ابتدائہ، مگر ابتدا میں شک کے بدوی ہے، فقط اتنا کہہ سکتے ہیں ابتدا میں شک ہوا ہے اور تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وَبِهَذَا يَظْهَرُ ضعف القول باستصحاب الحالت السابقۃ، وہ جو تیسرا قول نہیں بتایا تھا آپ کی خدمت میں علامہ ہلی کا، کہ کہتے ہیں دونوں سے پہلے جو حالت تھی اس کا استصحاب جاری کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ وَبِهَذَا يَظْهَرُ، اس بات سے ظاہر ہوا،
ضعف القول بے استصاب الحالت سابقہ، حالت سابقہ کے استصاب کرنے والا قول ضعیف ہے، بل بطلان بلکہ باطل ہے، بلکہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہوگی آگے جان یہ قول؟ حالت سابقہ باقی نہیں رہی ہے، حالت سابقہ باقی ہی نہیں رہی ہے، یعنی اگر طہارت تھی تو وہ بعد میں جو حدث کیا اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی، طہارت ٹوٹ گئی، طہارت کا میں استصحاب جاری نہیں کر سکتا۔ حدث تھا تو حدث وہ بعد میں طہارت کی، حدث بھی گویا ٹوٹ گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کلی بات کہ حالت سابقہ میری ختم ہو چکی ہے، حالت سابقہ باقی ہی نہیں رہی ہے تاکہ میں اس کا استصحاب جاری کروں۔ علامہ حلی جو کہتے تھے نا حالت سابقہ کا استصحاب جاری کروں گا، حالت سابقہ بعد میں جو وضو یا حدث کیا ہے اس کی وجہ سے وہ حالت سابقہ ختم ہو چکی، یقین میرا ختم ہو گیا ہے پہلے والا، تو میں استصحاب کس کا جاری کروں گا؟ وَبِهَذَا يَظْهَرُ ضعف القول باستصحاب الحالت سابقہ، اس سے ظاہر ہوا قول استصحاب حالت سابقہ کا ضعیف ہونا ظاہر ہوا، بل بطلان ہو بلکہ اس کا بطلان ہونا ظاہر ہوا کہ وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ کلی بات اس کے اندر، کلی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ یہ تھا ہمارا کہ ایک بندے نے ایک پیشاب کیا ہے، یعنی حدث اور وضو کیا ہے، اور پتہ نہیں چل رہا کہ آخر میں کون سا تھا۔ اس بات کا تو یقین ہے کہ پیشاب بھی کیا ہے، وضو بھی کیا ہے، آخر میں کون سا تھا؟ تو اس مسئلے میں 3 قول بن گئے ہیں۔ شہید اول نے کہا یہ محدث ہے، وضو کرے گا۔ محقق اول نے فرمایا کہ ان دونوں سے پہلے والی جو حالت تھی اس کی ضد کو یہ بندہ اخذ کرے گا، دونوں سے پہلے طہارت تو اب یہ محدث، ٹھیک ہے، لیکن پہلے محدث تھا تو اب طہارت۔ لیکن علامہ نے فرمایا ان محدث، حدث اور وضو سے پہلے والی حالت کا استصحاب جاری کرے گا۔ علامہ نے یہ فرمایا، شہید نے آخری دونوں قولوں کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ بندہ محدث ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ مطلب یہ تمام ہوا میرے عزیزو۔ اس کے بعد ہمارے جو ہیں وہ کچھ مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ مسائلوں میں جو بتایا جا رہا ہے اس میں میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ لیٹرین پیشاب کرنے کے احکام بتا رہے ہیں۔ پیشاب کرنے کے، بیت الخلاء لیٹرین میں جب بندہ بیٹھے، ٹھیک ہے، خلوت کرنے والا متخلی، خلوت کرنے والا کیونکہ جو پیشاب کرتا ہے دوسروں سے ہٹ کے تنہائی میں بیٹھتا ہے نا، اس لیے متخلی، یعنی لیٹرین میں پیشاب کرنے والے کے جو احکامات ہیں اور ان کے جو آداب ہیں پیشاب کرنے کے وہ خلاصہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو پیشاب کرنے کے، ٹھیک ہے نا، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ متخلی لیٹرین میں جو جا کے پیشاب کرتا ہے اس کے پیشاب کرنے والے کے کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مکروہات ہیں۔ مثلا واجبات پہلے بتاؤں آپ کو، پیشاب کرنے کے وقت جو واجبات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جناب کیا کرے، اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ متخلی کا، پیشاب کرنے والے کا، بیت الخلاء میں جانے والے کا ایک یہ چیز واجب ہے کہ وہ ستر العورت، شرمگاہ کو چھپائے۔ شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، اگلے حصے کو بھی پچھلے حصے کو بھی، ناظر محترم سے۔ ناظر محترم کی قید کیوں لگائی ہے؟ یعنی مطلب ہے حیوانات وغیرہ اور بچہ جو غیر ممیز ہے اس کو خارج کر دیا ہے۔ ناظر محترم سے چھپانا واجب ہے، ستر العورہ، شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے پیشاب کرتے وقت۔ دوسرا جو واجب ہے آگا جان، ترک و استقبال القبلۃ و دبرہا، رو بقبلہ ہونا اور پشت بقبلہ ہونے کو بھی ترک کرے، واجب ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی نہ قبلہ کی طرح منہ کر کے بیٹھے نہ قبلہ کی طرح پشت کرے، واجب ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا آگا جان واجبات میں سے ہے پیشاب کرنے والے کے لیے،
وہ یہ ہے کہ پیشاب کی جو جگہ ہے وہ پانی سے دھونا واجب ہے 2 مرتبہ، بول کے مقام کو کیا آقا جان پانی سے دھونا واجب ہے میرے عزیزو۔ یہ عام طور پہ لوگ جو ایسے بیٹھ جاتے ہیں ڈیلے وغیرہ سے کیا اور آگے ان کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی شاید نجس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، یعنی یہ جو پیشاب کے لیے ہے وہ تو صرف پانی سے پاک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب کے محل کو کس سے دھونا چاہیے؟ پانی سے دھونا واجب ہے، پیشاب کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آقا جان کہتے ہیں یہ جو غائط ہے، یہ جو پاخانہ ہے، اس کو بھی پانی سے دھونا واجب ہے اگر وہ تجاوز کر گیا ہو اپنے محل سے۔ کیا مطلب؟ یہ پاخانہ جب آتا ہے تو اس کی ایک مخصوص جگہ ہے نا، اسی سے معمول کے مطابق آتا ہے، لیکن معاف کرنا ایک کسی کو پیچس لگے ہوئے ہیں، جو ہی پیشاب کرنے لگا ہے اوڑ کے جناب سارا اوپر تک رانوں تک، وہ اپنی جگہ سے نکل کر سارا اس کو آلودہ اوپر تک کر دیا ہے، تو جب وہ تعدی کر جائے، پھیل جائے اپنے مخرج سے، پاخانہ مخرج سے پھیل جائے تو وہ صرف پانی سے پاک ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ پھیلے نہیں، توجہ فرمائیں، وَإِلَّا یعنی اگر غائط پاخانہ مقام سے نہ پھیلے، تعدی نہ کرے، تو پھر جو ہے 3 پتھروں سے بھی، ڈیلوں سے بھی وہ پاک ہو سکتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ، اگر 3 سے نجاست دور ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 سے زیادہ 4 5 استعمال کر سکتا ہے، یا 3 پتھر، ٹھیک ہے، یا پتھروں کی شبیہ 3 پرانے کپڑے، 3 برتن ہوتے ہیں مٹی کے ٹوٹ پھوٹ جائیں، 3 ٹھیکریاں وغیرہ ان کی ٹکڑے اٹھا کے اس سے کرے، 3 لکڑیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ شبہ احجار میں یہ مراد ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا یہ مطلب ہے، اور اب آپ توجہ فرمائیں، پھر اس کے بعد مستحبات شروع ہو جائیں گے۔ مسائل یجب علی المتخلی ستر العورت قبلا و دبرا ناظر محترم۔ متخلی یعنی بیت الخلاء میں جانے والا، خلوت کرنے والا، لیٹرین میں جانے والا، واش روم میں جانے والا، وہ مراد ہے، اشارہ ادھر ہے۔ یجب علی المتخلی، متخلی پر واجب ہے، ستر العورت قبلا و دبرا کہ شرمگاہ کو چھپائے، قبلا سامنے، و دبرا اور پیچھے سے، ان ناظر محترم، ناظر محترم سے، ناظر دیکھنے والا جو محترم ہے، اس کی قید لگا کر حیوانات کو خارج کر دیا اور بچہ غیر ممیز کو خارج کر دیا ناظر محترم کی قید سے۔ وَيَجِبُ کیا جی ترک استقبال القبلۃ، اور واجب ہے متخلی پر کہ استقبال قبلہ کو ترک کرے، قبلہ کی طرف رخ کرنے کو، روبہ قبلہ ہونے کو ترک کرے، بے مقادیم بدن ہی، ٹھیک ہے، بدن کا اگلا حصہ، بدن کا مقادیم آگے کو کہتے ہیں، بدن کے اگلے حصے کو قبلہ کی طرف کرنے کو ترک کرے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ جناب علی بدن تو قبلہ کی طرف پہ ہے، لیکن وہ پیشاب والی سائیڈ کو پھیر کے دوسری سائیڈ پہ کر لے، یہ کافی نہیں ہے، نہیں پورا بدن کا اگلا حصہ جو ہے قبلہ کی سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، ولو پیشاب کو مثلا گھما کے ادھر پھیر دے دوسری طرف، تو یہ بات نہیں، پورا بدن جو ہے روبہ قبلہ نہ ہو اگلا حصہ۔ وَدَبْرِهَا كَذَلِكَ وَيَجِبُ تَرْكُ دَبْرِهَا، قبلہ کی طرف پشت بھی کیا کرے آقا جان؟ نہ کرے، کذالک اسی طرح، مقادیم بدن کی طرح، وَدَبْرِهَا یعنی ترک دبرها، قبلہ کی طرف پشت بھی نہ کرے، فی البناء وغیرہ ہی، بنا یعنی وہ جو ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بیت الخلاء جو لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں، واش روم ہو، وغیرہ ہی، یا اس بنا کے علاوہ ہو، جیسے ایسے لوگ جنگلوں میں بیٹھ جاتے ہیں طہارت کرنے کسی کھلی زمین میں، کھلی فضا میں۔ وغسل البول بالماء مرتین، اور واجب کیا ہے متخلی پر آقا جان؟ غسل البول بالماء، پیشاب کو دھوئے
پانی سے مرتين 2 مرتبہ کما مرہ جیسے گزرا ہے. وَقَذَا يَجِبُ غَسْلُ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ مَعَ التَّعَدِّي لِلْمَخْرَجِ. اور اسی طرح غائط کو پیشاب پاخانہ اشارہ غائط پاخانہ کو پانی سے دھونا واجب ہے. پاخانہ کو پانی سے دھونا واجب ہے. مع التعدی جب غائط کیا ہو تعدی کرے للمخرج مخرج سے تعدی کرے پھیل جائے. بِأَن تَجَاوَزَ حَوَاشِيهِ یعنی مخرج کے حواشیوں تک تجاوز کر جائے اوپر تک چلی جائے. حواشی مخرج کی حواشی سے کیا کرے تجاوز کر جائے. وَإِن لَمْ يَبْلُغِ الْعَلِيَّةَ اگرچہ رانو تک نہ بھی پہنچے لیکن مخرج سے تو اوپر چلی گئی نا اگرچہ اوپر رانو تک نہ بھی جائے. وَإِلَّا اَيْ إِن لَمْ يَتَعَدِّ الْغَائِطُ الْمَخْرَجَ یعنی دیکھو نا اگر غائط مخرج سے تعدی نہ کرے غائط مخرج سے تعدی نہ کرے فَثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ تو 3 پتھروں سے طہارت ہو سکتی ہے. طاہرتن جو طاہر ہوں صاف ہوں جافتن خشک ہوں کالعتن ٹھیک ہے پاک کرنے والے ہوں لِلنَّجَاسَةِ نجاست کو ابکارن بیکر ہوں. بیکر کا کیا مطلب ہے لم یستنجا بہا یعنی ان احجار سے استنجا نہ کیا گیا ہو دست اول ہوں ان کو پہلے کسی نے استعمال نہ کیا ہو. لم یستنجا بہا احجار کو استعمال نہ کیا گیا ہو بحیث اس حیثیت کے ساتھ تنجست بہی کہ وہ استنجا کے ذریعے سے نجس ہو گئے ہوں. یعنی وہ ڈھیلے وہ پتھر جو اٹھانے وہ پہلے کسی نے ان سے نجاست نہ دور کی ہو نئے ہوں ان سے کرنی ہیں. اچھا یہ 3 پتھر یا بیکر ہونے چاہیے کسی نے نجاست نہ ہٹائی اس سے. او بعد طہارت ہا یعنی 3 احجار یا ان 3 پتھروں کی طہارت کے بعد. ان لم تکن ابکارن اگر وہ بیکر نہیں ہیں اگر ان کو کسی نے استعمال کیا تھا تو ان کو پھر پہلے صاف کریں پانی سے کسی چیز سے اس کو طہارت کریں ان کو پاک کریں پھر ان سے طہارت کریں. یا نئے بیکر ہوں استعمال نہ ہوئے ہوں یا ان کو استعمال ہوئے تو طہارت کریں ان کی. او بعد طہارت ہا 3 احجار کی طہارت کے بعد ان لم تکن ابکارن اگر یہ بیکر نہ ہوں وتنجست اور نجس ہوں. ولو لم تنجس اگر نجس نہ ہو ولو لم تنجس اگر نجس نہ ہو یہ جو پتھر ہے کل مکملہ جیسے مکملہ للعدد عدد کو مکمل کرنے والا بعد نکاح المحل محل کو صاف کرنے کے بعد. کفت من غیر اعتبار طہر تو یہ کافی ہے طہر کے بغیر. یعنی کہ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے اگر نجس نہ ہو جیسے مکملہ بھائی 3 ہونے ہیں نا 2 استعمال کیے نجاست صاف ہو گئی تیسرا جو ایسے استعمال کیا ویسے اس پر نجاست کوئی نہیں لگی نجاست نہیں لگی 3 کرنے تھے نا 2 میں نجاست صاف ہو گئی تیسرا جو ہے وہ نجس تو کوئی نہیں ہوا استعمال کیا ہے بیکر نہیں ہے لیکن نجس بھی نہیں ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ ولو لم تنجس اگر وہ نجس نہ ہو کل مکمل للعدد جو عدد کو تکمیل کرنے والا ہے بعد نکاح المحل محل کو صاف کرنے کے بعد. کفت من غیر اعتبار طہر تو وہ کافی ہے پاک کیے بغیر. فصاعدن فثلاثۃ احجار فصاعدن 3 سنگریزے استعمال کرنے ہیں 3 ٹکڑے پتھروں کے. فصاعدن یا اس سے زیادہ عن الثلاثہ یا 3 سے زائد. کب 3 سے زائدہ کا جان ان لم ينقل محل بہا اگر محل بہا اس ثلاثہ کے ذریعے سے صاف نہ ہو. 3 بھائی ہم نے استعمال کیے محل پہ نجاست اب بھی باقی یہ صاف نہیں ہوئے تو اور کریں. او شبہ ہا یا شبہ حجر استعمال کریں یا شبہ حجر استعمال کریں. من ثلاث خراکن 3 پرانے کپڑے او خضفاتن یا 3 ٹھیکری کیا ہوتی ہے برتن مٹی کے ٹوٹ جائیں تو اس کی جو پھٹے پرانے جو پیچھے بچ گئی ٹکڑے اس کے ٹھیکری وغیرہ ٹھیک ہے اس کو استعمال کریں. او آوادن جمع عود ہے لکڑیاں 3 لکڑیاں اٹھا کے ونحو ذالک اور اس کی مانند معاف کرنا جیسے کاغذ ہے. من الاجسام الکالعۃ للنجاست
اجسام ہوں جو نجاست کو دور کرنے والے ہوں، البتہ یہ اجسام غیر المحترمت محترم نہ ہو، یہ اجسام کالے نجاست بھی ہو، نجاست کو دور کرنے والے بھی ہوں، اور صفت اس کی کیا ہے؟ غیر المحترمت محترم نہ ہوں، بہت معاف کرنا، اوراق کے کاغذ نعوذ باللہ، اس کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا، ٹھیک، یہ محترم جسم ہے، ان سے نہیں ہونا۔ وَيُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي ظَاهِرِ النَّصِ سے عدد معتبر ہے ظاہر نص میں۔ عدد کتنا تھا طہارت کے لیے؟ 3۔ عدد سے مراد وہ 3 جو کہیں نا 3000 3,000 عدد معتبر ہے ظاہر نص میں کہ 3 ہونے چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِي اطلاق العبارت، وَهُوَ اور یہ عدد 3 ہونا جو کہا ہے عدد معتبر ہے، وَهُوَ اور یہ عدد وہ چیز ہے جس کا اطلاق عبارت تقاضا کرتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا مصنف نے کہا 3 احجار، 3 کہے تھے مصنف نے، ثلاثہ، تو ظاہر عبارت یہ کہتی ہے کہ 3 ہونے چاہیے۔ یعتبر العدد فی ظاہر نص سے عدد معتبر ہے، عدد یعنی وہ 3 ہونا ظاہر نص میں، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اطلاق عبارت تقاضا کرتی ہے۔ پس فلا یجزی ذو الجہات الثلاث سے، پس مجزی نہیں ہے ذو الجہات الثلاث سے 3 جہتوں والا، یعنی ایک پتھر اس کی 3 نوکیں ہوں، ذو الجہات الثلاث ہو 3 نوکوں والا، ایک ٹکڑا پتھر کا ہو جس کی 3 نوکیں ہوں، تو وہ ہر نوک کو مطلب استعمال کریں تو 3 ہو جائیں، نہیں، یہ مجزی نہیں ہے۔ وقت المصنف فی غیر ھذا الکتاب باجزائہ، مصنف نے اس کتاب کے غیر میں کیا کہا ہے؟ باجزائہ ذو الجہات الثلاث، اجزائی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ذو الجہات الثلاث، یعنی 3 نوکوں والا جو پتھر ہے اس کا استعمال کرنا مجزی ہے۔ وقت المصنف فی غیر ھذا الکتاب، مصنف نے قط پیدا کی ہے فی غیر ھذا الکتاب، اس کتاب کے غیر میں، باجزائہ اجزاء ذو الجہات الثلاث مجزی ہے۔ توجہ، وَيُمْكِنُ إِدْخَالُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي شِبْهِهَا، ممکن ہے ادخالہ اس ذو الجہات کو داخل کریں علی مذہبہ، مذہب سے مراد سنی شیعہ نہیں، یعنی نظریے، مصنف کے نظریے کے مطابق بھی ذو الجہات کو داخل کر دیں فی شبہہا، شبہہا جو شبہ حجر ہے، کہا ہے نا، او شبہہا، یہ تو مصنف نے کہا ہے نا، ممکن ہے ذو الجہات کو مصنف کے نظریے کی بنا پر شبہہا میں داخل کر دیں، کہ ذو الجہات سے بھی ہو سکتا ہے، شبہہا جو ہے اس میں ذو الجہات بھی آ جاتا ہے، یہ کہیں وَيُمْكِنُ إِدْخَالُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي شِبْهِهَا، ممکن ہے ذو الجہات کو داخل کریں علی مذہب مصنف کے نظریے کے مطابق فی شبہہا میں داخل کریں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ مُجْزٍ مُطْلَقًا، آپ جان لیں کہ پانی مجزی ہے مطلقاً، مطلقاً سواء قُلْنَا بِهِ إِجْزَاءِ الْأَحْجَارِ أَمْ لَا، چاہے ہم پتھروں کے جو کہیں 3 احجار اس کے اجزاء کے قائل ہوں یا نہ ہوں، پتھر مجزی ہو یا نہ ہو، پانی ہر حال میں پاک کرتا ہے، پانی مجزی ہے مطلقاً، چاہے ہم قائل ہو جائیں پتھروں کے اجزاء کے یا نہ ہوں، پانی مجزی ہے۔ بل ہوا افضل من الحجار اللہ تقدیر اجزایا، بل ہوا بلکہ یہ پانی افضل ہے پتھروں سے، احجار سے، اللہ تقدیر اجزایا، بر فرض اجزائے احجار، بر فرض کے یہ پتھروں کے ٹکڑے استعمال کرنا ٹھیک ہے، پھر بھی پانی افضل ہے۔ ولیس فی عبارت ہی ہونا ما یدل علی اجزاء الماء فی غیر المتعدی، لیس فی عبارت ہی کی ضمیر جا رہی ہے مصنف ہونا یعنی لوما میں، لیس فی عبارت ہی مصنف کی عبارت لوما میں نہیں ہے، ما یدل علی اجزاء الماء فی غیر المتعدی، جو دلالت کرے کہ پانی مجزی ہے غیر متعدی میں، جب نجاست کیا بس جو ہے غیر متعدی ہو تو اس میں پانی مجزی ہے، اس میں مصنف کی عبارت نہیں ہے۔ دیکھو نا مصنف نے کیا کہا تھا، پیچھے جاؤ نا، کہا مع المتعدی، غایت متعدی کی صورت میں پانی، وَإِلَّا 3 احجار، یعنی یہ ہے کہ اگر نجاست متعدی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
تو پھر پتھر استعمال کرنے ہیں۔ مصنف کی عبارت میں تو پانی کی نہیں بات سمجھ آتی کہ وہ بھی پاک کرتا ہے۔ ولیس فی عبارت ہی ہونا، مصنف کی عبارت لوما میں نہیں ہے جو دلالت کرے علی اجزاء الماء کہ پانی مجزی ہے فی غیر المتدی، غیر متدی نجاست میں پانی مجزی ہے، مصنف کی عبارت میں نہیں ہے جو دلالت کرے کہ پانی مجزی ہے غیر متدی میں۔ نعم نعم یمکن استفادتہ من قولی سابقا الماء مطلقا، ممکن ہے یمکن استفادتہ پانی کے اجزاء کا استفادہ کریں من قولی مصنف کے قول سے سابقا الماء مطلقا، شروع میں جب یہ مسئلہ شروع کیا تھا نا، ایک مسئلہ رابع وہاں کا تھا پانی مطلقا پاک کرتا ہے، ہر چیز کو پانی پاک کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں یہ بات ایک ہوئی تھی ایک جگہ پہ کہ الماء مطہر مطلقا پہلے کہا تھا، تو جب پہلے مصنف بتا چکے ہیں تو اب اسی پر اکتفا کیا ہے۔ نعم یمکن استفادتہ، ممکن ہے اجزاء پانی کا استفادہ کرنا ممکن ہے من قول ہی سابقا الماء مطلقا، مصنف کے قول سے جو پہلے کہا الماء مطلقا کہ پانی مطلقا یعنی ہر نجاست کو پاک کرتا ہے، اس سے استفادہ کریں۔ وَلَعَلَّهُ اجتزاء بِهِ، لعلہ شاباس، شاید لعلہ اسی پر مصنف نے کیا کیا اجتزاء بِهِ اس قول مطلق کو کیا شاباس کیا ہے مجزی قرار دیا ہے۔ لعلہ شاید مصنف نے اجتزاء بِهِ اسی قول مطلق پر اکتفا کیا ہے۔ کہا میں پہلے جو کہہ چکا ہوں اب دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگا جان جو ہے متخلی یعنی واش روم میں جانے والے کے جو مستحبات ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔